السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیرافیت سے ہوں گے۔ کل کا ہمارا درس تراویح کے تعلق سے ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ سوال و جواب ہوئے تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے اس درس کے اندر تراویح کی تاریخ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں کہ تراویح کب سے شروع ہوئی، کیا وجہ رہی اور کن مراحل سے گزر کر تراویح کی جو عبادت ہے وہ آج ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارا کیا معاملہ تراویح کے ساتھ ہے۔ ان میں سے چند ایک باتیں انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پروردگار مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے، درمیان میں رہنا۔ اعتدال کہتے ہیں حد میں رہنا، بیچ میں رہنا، درمیان میں رہنا۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے اکابر علماء، میرے استاد حضرت مولانا مفتی نصیر صاحب مجھ سے کہتے تھے، مجھ سے نہیں بلکہ جب ہم پڑھتے تو تمام طلباء سے یہ بات کہتے تھے کہ بیٹا اگر حد سے زیادہ میٹھے بنو گے دنیا گھول کے پی جائے گی، اور اگر حد سے زیادہ کڑوے بنو گے تو جو چکھے گا وہ تھوکے گا۔ لہٰذا درمیان میں رہنا، جہاں میٹھاس کی ضرورت پڑے میٹھے بن کر رہنا، اور جہاں تھوڑا سا کھارا پن دکھانا پڑے وہاں تھوڑے سے نمکین بن جانا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اعتدال، انسان جس کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے، اور اعتدال دنیا کے اندر بھی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی ہے اور دینی معاملات میں بھی ہے۔ اعتدال کی بڑی ضرورت ہے ہمارے معاملہ دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی، ہماری زندگی کے اندر اس کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اعتدال کی مثال ایسے سمجھیں، دیکھیے فطرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، ہماری فطرتوں کے اندر، قدرت کے اندر، نظام کے اندر، کائنات کے اندر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، چاند سورج ستارے بنائے، آسمان بنائے، زمینیں بنائیں۔ اب جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس میں 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں آپ دیکھیں کچھ وقت سورج نکلتا ہے اور کچھ وقت رات رہتی ہے، اسی کو اعتدال بولتے ہیں۔ اگر یہ کائنات اعتدال سے ہٹ جائے تو ہر وقت سورج ہی رہے پھر کیا حال ہو؟ اگر ہر وقت سورج ہی رہے، رات ہی نہ ہو، تو پوری زمین جو ہے وہ جھلس جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی کا یہی معاملہ رات کا بھی ہے۔ اگر صبح ہی نہ ہو، رات ہی رہے، تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جم جائے گا برف کے اندر، کچھ باقی نہیں رہے گا، زندگی کی جو ہے کوئی رمق ہی نہیں بھی رہ جاتی، زندگی کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہ جاتا۔ یہی کا یہی معاملہ اعتدال کے اندر ہے، اسی کو اعتدال کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ دین کے اندر بھی اعتدال کی بڑی اہمیت ہے، عبادت کے اندر بھی اعتدال کی بڑی ضرورت ہے۔ جہاں ہماری عبادت اعتدال سے ہٹی، سمجھ لیجیے وہ عبادت عبادت نہ رہی، بدعت بن گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اعتدال کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی اگر کسی شخص کے پاس علم ہوگا تو اس علم سے وہ معتدل نہیں ہو سکتا، علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا جب کسی کو دعا دے دیں تو کہتے ہیں فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ عالم با عمل بنائے۔ خالی عالم نہیں، عالم با عمل، ایسا عالم جس کی زندگی میں عمل بھی ہو، ورنہ ایسا عالم جس کی زندگی میں عمل نہ ہو اس کو قرآن مجید نے اللہ حفاظت فرمائے کلب کہا ہے، کتا، حمار کہا ہے، گدھا، اور یہ یہود کے علماء کی صفت تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسی جو ہے باتوں سے، ایسی مثالوں سے اللہ پاک عبرت کا نشان بننے سے بچائے۔ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے انسان کو، ورنہ تو پھر بیکار ہے بغیر عمل کے علم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت کے اندر بھی جو ہے اعتدال کا بہت اہم عنصر ہوتا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اس کی ایک مثال شاید میں نے شعبان کورس میں دی تھی۔ اگر کوئی شخص اعتدال سے ہٹ کر عبادت کرے، 4 رکعت عصر کے بجائے 4تھی رکعت پر سلام نہ پھیرے بلکہ 5ویں میں کھڑا ہو جائے، 6ٹھی بھی پڑھے، تھوڑا قرآن زیادہ پڑھے، تھوڑی عبادت زیادہ کرے، 4 رکوع فالتو کرے، 2 رکوع سجدے فالتو کرے، اب اس صورت کے اندر اس کی نماز تو نہیں ہوئی لیکن اور اس کو گناہ ہوگا، نہ اس کو ثواب ملا نہ اس کی نماز ہوئی بلکہ گناہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص وہ ہے جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، یہ تو حد سے اتر گیا۔ ایک شخص وہ ہے جس نے نماز تو پڑھی لیکن اپنی مرضی سے 2 رکعت فالتو پڑھی، یہ حد سے گزر گیا۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے نماز پڑھی اور سنت کے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق پڑھی، یہ حد میں رہ گیا۔
یہ جو حد میں رہ گیا نا، یہ اعتدال ہے۔ جس نے نماز پڑھی ہی نہیں یہ بھی اعتدال سے ہٹ گیا، اور جس نے نماز پڑھی تو صحیح لیکن اپنی مرضی کی پڑھی تو یہ بھی اعتدال سے ہٹ گیا۔ اسی لیے ہماری عبادتوں کے اندر بھی اعتدال کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ ہماری تراویح کی نماز میں اعتدال ہے؟ تراویح تو چھوڑی، ہماری کسی بھی کام میں اعتدال ہے؟ آج کوئی درمیان میں ہمارا معاملہ ہے؟ میں تراویح کو اس لیے خاص کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا سبق تراویح کے تعلق سے، ورنہ ہم تو ہر معاملے میں اعتدال سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ ہماری خوشیاں دیکھ لیں، شادیوں کے اندر کتنی بے اعتدالیاں ہیں، مائیوں، ساچک، پھاٹک، ولیمہ، اور پتہ نہیں کون کون سی رسم و رواج، اور ان رسم و رواجوں کے اندر ایک ایک رسم کے اندر سینکڑوں رسمیں الگ سے، سلامی کی رسم الگ، اور نہ جانے وہ جوتا چھپائی کی الگ، واللہ عالم وہ گھوڑا رکائی، پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں ہیں۔ تو یہ اعتدال ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہماری خوشیوں کا حال ہے۔ اچھا ہماری غمیوں کا حال دیکھ لیں، جہاں کوئی مر جائے، کوئی پریشانی ہو، کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، غم کیسے منا دیں؟ 13ویں 10ویں 40واں، ہر جمعرات، برسی، یہ اعتدال ہے؟ تو ہمارے یہاں تو اعتدال کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تراویح کو کیا خاص کرنا، کہیں پہ بھی اعتدال نہیں ہے۔ ہماری خوشیاں بھی اعتدال سے ہٹ گئیں، اور ہماری جو ہے وہ غمیاں، پریشانیاں، حزن، غم، یہ بھی جو ہے اعتدال سے ہٹ گیا ہے۔ یعنی کہ دین اسلام کا کہیں سے کہیں تک تصور نہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ بس چند ایک چیزیں باقی ہیں جو اسلامی شعار سمجھی جاتی ہیں، بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دے دو، کسی کا نکاح پڑھانا ہو تو قاضی کو یاد کر لو، چند ایک باتیں اس قسم کی بس، ورنہ ہم اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تراویح کے اندر بھی اعتدال نہیں ہے ہمارے۔ بعض لوگ تو اتنی بے اعتدالی کرتے ہیں کہ جب تراویح کھڑے ہونے کا وقت آیا تو وہ بیٹھے ہوئے، رکوع تک بیٹھے ہوئے، کر لو کیا کرو گے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کچھ دن تراویح پڑھ کے پھر دیکھنے بھی نہیں جاتے، تو دونوں غلط ہیں نا۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ رکعتیں ہی کم کر دی، پورے مہینے پڑھتے ہیں لیکن 20 پوری نہیں پڑھتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک قول موجود ہے، ہم اس قول پر عمل کر رہے ہیں، کر لیجیے کیا کریں گے آپ۔ تو تراویح کے تعلق سے یہ کچھ اپڈیٹس ہیں جو علماء، کیونکہ رمضان شریف کے اندر بہت سارے علماء سننے سنانے کی وجہ سے، اور کچھ سفیر حضرات جو علماء ہوتے ہیں سننے سنانے کے بعد جو ہے مدارس کے لیے نکل جاتے ہیں، ان باتوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے علماء عام طور سے جلدی سے ان چیزوں کی اصلاح نہیں کر پاتے، کیونکہ علماء تک یہ اپڈیٹس پہنچتی نہیں ہیں، علماء تک یہ باتیں پہنچتی نہیں ہیں۔ دوسری جو باتیں ہیں وہ علماء کے سامنے کھلی دھلی ہوتی ہیں، لیکن عام طور سے علماء خود بیچارے سننے سنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں عام طور سے علماء تک پہنچتی نہیں ہیں۔ اور ایک مصیبت یہ کہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ معاملات خراب، کسی علاقے میں کچھ ہو رہا ہے، کسی علاقے میں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کے لوگ کچھ سمجھتے ہیں، کہیں کے لوگ کچھ سمجھتے ہیں، ایک مصیبت ہے۔ اسی لیے ہمیں ضروری لگا کہ سوشل میڈیا یہ جو پلیٹ فارم ہے جس پر ہم جس کے ذریعے سے ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت اچھی جو ہے اس کی سہولت ہے کہ اب یہاں ہم بیٹھ کر پوری دنیا میں اپنی بات کو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اب اگر میں اس کو استعمال نہ کرتا، جس مسجد میں بیٹھا ہوں میں صرف اس مسجد میں بات کرتا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں کے سینکڑوں ہزار جتنے بھی لوگ ہیں صرف ان تک بات پہنچتی، آپ تک تو میری بات ہی نہ پہنچتی، آپ تو شاید میرا نام بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، بار بار میں اپنی نیت کو ٹٹولتا ہوں، ہمارے اکابر علماء کی جانب سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر آ کر کے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ نہیں کہ میں خانہ پوری کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہمارا نام ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس اس پلیٹ فارم پر کام کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ میں نے یہاں آ کر خدا کی قسم محسوس کیا کتنی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت برا حال ہے۔ لوگ جڑ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہماری بات آگے تک پہنچ رہی ہے، کم سے کم اس سے تو اچھا ہے کہ ہماری بات دوسروں تک نہ پہنچے، اور غیروں نے ٹیک اوور کر کے جو دین کا حلیہ بگاڑ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرا ہے، لمان والفیس، کچھ رافضی ہو جاتے ہیں، کچھ غیر مقلد ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کچھ بدعتی بن جاتے ہیں، کچھ تو دین سے ہی نکل جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ نتیجہ صرف سوشل میڈیا کا غلط استعمال، تو لہٰذا اس کی وجہ سے یہاں جڑنے کی ضرورت پیش آئی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عبادت ہوتی ہے نا، بدنی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہماری جو روح، جیسے ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے، جسم کی غذا تو ہم اچھی طریقے سے دیتے ہیں، کھانا پینا، لیکن ہماری جو روح ہے اور اس کی جو غذا ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ لیکن ہم اس کو کس طریقے سے پورا کرتے ہیں، اپنی روحانیت کو ہم نے کتنا مضبوط کر رکھا ہے، اس معاملے میں اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تراویح کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ہی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھ کے دکھایا صحابہ کرام کو،
اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نے شاید اس کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں نکلے اور صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھائی۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر صرف اس نماز کی ترغیب دی گئی تھی، کہیں پر بھی اس کی رکعت کے تعلق سے یا جماعت کے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں تھی، کوئی صراحت نہیں تھی، بس صرف اس کے پڑھنے کی ترغیب تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام 2-3 دن تک مسجد میں خوب جمع ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حجرہ مبارک سے نہ نکل کر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نماز پڑھ کے دکھائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے اس نماز کو پڑھا۔ یہ صرف پہلا مرحلہ تھا، اس میں جماعت کا، رکعت کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ دوسرا مرحلہ یہاں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس کو سنت قرار دیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور اس کی رات کی عبادت کو میں نے تم پر سنت قرار دے دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تراویح کی عبادت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ دوسرے مرحلے میں یہ سنت ہو گئی تھی، پہلے مرحلے میں صرف اس کی ترغیب تھی، اور دوسرے مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا باقاعدہ۔ لیکن وہ جب موقع آیا کہ صحابہ کرام مسجد بھر گئی، اللہ کے رسول حجرہ مبارک سے باہر نہ نکلے، آپ نے اس خدشے کا اظہار فرمایا کہ میں کیوں نہیں نکلا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات کہنے کے بعد منع نہیں کیا کہیں بھی کہ چلو تم پر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں نہیں پڑھا تو تم بھی مت پڑھنا۔ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، آپ کے ساتھ انہوں نے سارا وقت گزارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے اچھی طریقے سے واقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا صحابہ کرام کا، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھائی فرض نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہمیں کوئی منادی نہیں ہے، لہٰذا صحابہ کرام نے کیا کیا، اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باقاعدہ اپنے گھروں میں جماعت کا اس کا اہتمام کیا، جماعت کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کے اندر تراویح کا جو اہتمام کیا گیا آج کل۔ تو یہی ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہو زمانے میں یہی تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں اس کی نماز پڑھی۔ کچھ مواقع ایسے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپڈیٹ ملی، خبر ملی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ایک صحابی ہیں غالباً حضرت ابو عبیدہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے باقاعدہ تراویح جماعت سے شروع کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے ایک نیک کام کیا، انہوں نے ایک اچھا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اللہ کے رسول خاموش رہے۔ یہ ہوتی ہے تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ قول کہتے ہیں زبان سے اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ کر کے بتائی ہو، فعل کہتے ہیں کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود مبارک سے کر کے دکھائی ہو، اور تقریر کہتے ہیں کہ کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی ہو یا کری گئی ہو اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو، خاموشی اللہ کے رسول سے ثابت ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو تراویح پر تقریر بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، منع نہیں فرمایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دور خلافت آیا حضرت ابوبکر صدیق کا، اور یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یوں ہی چلتا رہا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں چلتا تھا۔ کیسے؟ کچھ لوگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کچھ گھر پہ پڑھ رہے ہیں، یہ چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس شکل کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بہت مختصر تھا، 3.5 سال فقط، اور اس مختصر سے عرصے کے اندر بھی ان نئے فتنوں نے جنہوں نے سر اٹھائے ان سے نمٹنے میں سارا وقت لگ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو بہت سارے لوگ جو نئے ایمان والے تھے پھرنے شروع ہو گئے۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی کچھ نمازیں کم کرو، 5 نہیں پڑھیں گے ہم۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا پورا دین اسلام مانیں گے ہم، زکوٰۃ ختم کر دو، زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی چلی گئی۔ تو یہ وہ فتنے تھے۔ اور دوسرا، عرب کے باہر یہ جو ہے عیسائی اور
خیبر سے نکلے ہوئے یہودی، یہ لوگ پہلے ہی انتقام کی آگ میں بجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی پردہ فرمانے کی خبر پتہ چلی، اس دنیا سے وصال کی خبر پتہ چلی، تو ان لوگوں کے اور حوصلے مضبوط ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، اب تو ہو سکتا ہے ہمیں پیر پسارنے کا موقع ملے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ 3.5 سال انہی ادھیڑ بنوں میں نکل گیا، ان لوگوں کو ٹھیک کرنے میں، یہودیوں عیسائیوں سے مقابلہ کرنے میں، اور مرتدین کو جو ہے ان کا قلع قمع کرنے میں سارا وقت نکل گیا۔ لہذا جو شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر تھی، وہ شکل رہی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کے مبارک دور کے اندر اس قسم کے خدشات نہیں تھے کہ لوگ پھریں گے، یا مرتدوں کا خوف ہے، یا جو کہتے ہیں کہ وہ باہری لوگوں کا، یہودیوں عیسائیوں کا خوف تھا۔ ایک امن کا دور تھا اور ایک فتوحات کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ تھا، لہٰذا اس طرف توجہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اب اس نماز کی فرضیت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا کہ اب مسجد نبوی میں باقاعدہ 20 رکعت تراویح ہوگی، اور تمام کے تمام صحابہ ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، اور اس کو سنت قرار دیا۔ مزے کی بات یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر کسی بھی صحابی نے کوئی چوں چرا کچھ نہیں کی، سب نے خاموشی سے اس کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے تمام صحابہ واقف تھے، اور یہ جو حضرت عمر نے کیا ہے یہ وہی کا وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا یا خواہش تھی۔ اگر یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہوتا تو یقین مانیے صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی، یا سارے کے سارے صحابہ آبجیکشن ضرور کرتے۔ کسی نے کچھ نہیں بولا، کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی ادنا صحابی بھی کھڑے ہو کر کے نہیں بولے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ حضرت عمر کا رعب بہت تھا اور شیطان ان سے ڈرتا تھا تو ان کے رعب سے مرعوب ہو کر کوئی نہیں بولا ہوگا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بہت سارے کپڑے آئے مال غنیمت میں، تو انہوں نے کپڑے تقسیم فرمائے۔ تو ایک موقع پر جب یہ خود حضرت عمر فاروق امیر المومنین مسلمانوں کے مجمع میں خطبہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص بڑے مجمع میں کھڑا ہو گیا، امیر المومنین مجھے ایک سوال کرنا ہے، کہو کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ جو کپڑا آپ نے تمام لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اس کپڑے میں تو یہ کرتا بن نہیں سکتا، اس جیسے 2 کپڑوں میں بنے گا، یہ لباس آپ نے کیسے بنا لیا ایک کپڑے میں؟ آپ کو بھی ظاہر سی بات ہے ایک ہی ملا ہوگا، اور ایک میں یہ بن نہیں سکتا، یہ تو 2 میں بنا ہوگا، تو آپ نے کیسے 2 کپڑوں میں بنا لیا؟ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے فاروق اعظم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، حضرت جو ہے عبداللہ ابن عمر کو، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک کپڑا جو میرے حصے میں آیا تھا وہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیا ہے، میری مرضی سے انہوں نے لیا ہے، اور میرے کپڑے کو ملا کر انہوں نے یہ لباس تیار کیا ہے۔ ایک لباس پر تو صحابہ کرام بولے، اور تراویح جیسی عبادت جو ساری زندگی ہر سال قیامت تک پڑھی جائے گی اس پر کوئی کچھ نہ بولا ہو، اور حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور معمول سے ہٹ کر کام کیا اور سب خاموش رہے ہو، میں نہیں مانتا۔ نیم رافضیوں والی حرکتیں نہ کریں یہ باتیں بول کر، رافضیت کا، شیعت کا دروازہ نہ کھولیں امت میں یہ باتیں بول کر، اللہ حفاظت فرمائے۔ جائزہ لیجیے اپنے ایمان کا، بولنے والے کیا کچھ نہیں بول جاتے اس بات کے اوپر، کتابوں کے اندر ایسے ایسے ابواب قائم کیے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ حضرت عمر کی بدعت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر آرام فرمانے والا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان نبی، وہ ہے نا حدیث، الفاظ نہیں آ رہا بہرحال زبان پر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ما کان ربک نسیا، نہ بھولنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، جس کے بارے میں یہ بشارت آئی ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ بدعتی ہو سکتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر ہماری اتنی ضرورت ہے کہ ہم ان کے مقام اور مرتبے طے کریں اور ان کے بارے میں چیمے گوئیاں کریں اور اپنی عدالتیں لگا کر ان کے بارے میں یہ کہیں کہ انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو یہ کیا، یہ صحیح تھا اور یہ غلط، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا بات کرتے ہو؟ کس منہ سے جو ہے بکواس زبان سے نکالتے ہو؟ بعض مرتبہ جذباتی ہو جاتا ہوں تو دل چاہتا ہے ذرا کچھ اچھے الفاظ بولو ان کی خدمت میں، ایسے لوگوں کی، صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے کی باتیں، ایسی ضرورت، اتنی زبردست معاملات، اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خطبے کے اندر پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو جو ہے اپنی تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہماری اوقات ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں،
تو بہرحال اس ساری تفصیل کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق، آپ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کام کو کیا ہو اور صحابہ کرام خاموش رہے ہوں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا یہ خلافت کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں۔ کیا فرق رہا دونوں باتوں میں؟ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ان باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں باقی ہے، جاری و ساری ہے۔ وہ 20 رکعت تراویح کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ کسی کی جرت ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر اپنی وہ جو جدید کیا بولتے ہیں اس کو، جدید ایک طریقہ آتا ہے نا، ہمارے پاس ایک نیا علم کھلا ہے، ہمیں تو کچھ نئی باتیں پتہ چلی ہیں، اپنی جدت پسندی جا کر کے مسجد نبوی کے امام کو جا کر کے سنائیں۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ صرف میرے اور آپ کے کان پھوڑیں گے آ کر کے، وہاں جا کر کے نہیں کر سکتے، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، 1400 سال سے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایک بہت بڑا معاملہ تھا تراویح کے تعلق سے، اور یہ کچھ باتیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دوسرا یہ کہ تراویح کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ تراویح کی فضیلت کیا ہے۔ اور دیکھیں ایک فضیلت تو میں نے آپ کو بتائی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر سنت قرار دے رہا ہوں۔ اور آپ جانتے کہ رمضان کے اندر سنت اور نفل ان نمازوں کو اگر ہم پڑھیں تو فرض کے برابر اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے اندر کوئی نیکی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو کہتی ہے، ایک علماء کی جماعت تو یوں کہتے ہیں کہ 70 کا مطلب 70 ہی ہے، ایک نیکی کا 70 اجر ملے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عربی میں 70 کا مطلب عدد نہیں ہے بلکہ کثرت ہے۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد بہت زیادہ ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں کہتے ہیں سینکڑوں، ہزاروں، تو سینکڑوں ہزاروں کوئی فکس عدد نہیں ہے، کوئی فکس نمبر نہیں ہے۔ یہی معاملہ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ 70 فکس 70 نہیں ہے بلکہ 70 سے بہت زیادہ مراد ہے۔ تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہو کہ کیونکہ بالکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا، اس کی شان سے کیا بعید ہے۔ ہمارے جو ہے مزاجوں کے اوپر، ہماری وہم و گمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس گمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور تراویح کی رکعت جو ہے، تراویح کی نماز جو ہے چاند دکھنے سے شروع کر کے چاند دکھنے تک ہی ختم کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے جو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر پورا قرآن سننے کو مل جاتا ہے۔ ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ تراویح کے علاوہ پورے سال میں ایسا کون سا موقع آتا ہے کہ جہاں پر بندہ پورا قرآن بیٹھ کر پڑھ لے یا سن لے؟ کچھ لوگ ہیں ایسے، لیکن عمومی اجتماع کہاں ہوتا ہے جو تراویح کے اندر ہوتا ہے؟ کہیں ہیں ایسا کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں قرآن مجید کو دیکھ کر کے پڑھ رہے ہوں یا کم سے کم کسی پڑھنے والے کا بیٹھ کے سن رہے ہوں؟ تو یہ تو تراویح کی برکت سے مل جاتی ہے چیز کہ سال میں کم سے کم پورا قرآن ایک مرتبہ سننے کو مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن کو پڑھنا جتنا ثواب ہے نا، سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا جیسا ثواب، سننے کا بھی ویسا ہی ثواب۔ تو لہٰذا اس طرف سے غفلت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو صحابہ ہی صحابہ تھے، خیر القرون تھا، سارے زمانوں کا سب سے بہتر زمانہ، ان سے تو کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا اور کچھ نئے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت نہیں پائی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اور ایمان پھیلتا گیا اور لوگوں کی جو ہے ایمان میں داخل ہونے کی تعداد بھی بڑھتی گئی، سیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ قرآن کے لیے وہ شوق، وہ جذبہ جو پہلے کی طرح تھا وہ باقی نہ رہا، اور اس کے اندر قرآن مجید کو جو ہے سننے کا اہتمام وہ پھر بعد میں اس کی ضرورت پڑنے لگی۔ اور یہ جو ہماری طرف سے غفلت تھی نا قرآن مجید کو نہ سننے کی، یہ غفلت ختم ہو گئی کم سے کم اس ایک شکل کی وجہ سے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کا خوب اہتمام کیا کریں، خوب پڑھا کریں، خوب سنا کریں۔ اور تراویح جو ہے یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ خواتین کی جانب سے عام طور سے اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے، عورتیں نہیں پڑھتی، یا پڑھتی ہیں تو اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتی۔ پڑھنا چاہیے، خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ ہمارے سنت اور نوافل کی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری فرض نمازوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نفلی اور سنت نمازوں کی جو ہے اس کی وجہ سے اس کی کمی بیشی کو دور فرمائیں گے۔ تو لہٰذا پڑھنا چاہیے اور خوب عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ
تراویح کے اندر جیسے کہ میں نے کہا قرآن مجید کو مکمل کرنا، تو اس کے لیے بھی کوئی دن فکس نہیں ہے کہ 3 دن میں کریں، 5 دن میں کریں، 7 دن میں کریں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ دنوں میں تراویح پڑھنے کے بعد تراویح کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ختم تو تراویح بھی ختم، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن تو آپ رمضان میں کبھی بھی ختم کر لیں گے، لیکن تراویح ختم ہوگی عید کا چاند دکھنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ آپ اس کا اندازہ ایسے لگائیں، کوئی شخص اگر 10 دن کی تراویح پڑھ رہا ہو، اس سے آپ پوچھ لیں بھائی تمہاری یہاں تراویح کب ختم ہوگی، آپ یقین مانیے وہ وہی دن بتائے گا جس دن قرآن مکمل ہو رہا ہوگا۔ بھائی ہمارے یہاں تو 9 روزے کو ہے، ہمارے یہاں تو 10 روزے کو ہے۔ یعنی کہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ قرآن ختم تو تراویح بھی ختم، حالانکہ یہ ذہن صحیح نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس ذہن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ختم تو تراویح نہیں ختم، تراویح باقی ہے، تراویح پڑھی جاتی رہے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ تو تراویح کی اسکیمیں لے کر کے آتے ہیں، میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسکیمیں، وہ جیسے سم کارڈ نہیں آتے الگ الگ کمپنیز کے، ہماری یہ اسکیم، ہماری یہ اسکیم، تو تراویح والے بھی اسکیمیں لے کے آتے ہیں، ہمارے یہاں 15 دن میں پڑھ لو، ہمارے یہاں 10 دن میں پڑھ لو، ہمارے یہاں 8 دن میں پڑھ لو، ہمارے یہاں 7 دن میں پڑھ لو اور فری ہو جاؤ۔ اور ان اسکیموں یعنی کہ تراویحوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے پوسٹر لگتے ہیں مسجد کی دیواروں پر، اور اتنے موٹے موٹے الفاظ میں یہ پوسٹر لگائے جاتے ہیں کہ چاہو نہ چاہو ان پر نظر پڑتی ضرور ہے، اور ایک بار نظر پڑ گئی تو پھر وہ ایسی دلچسپی کے ساتھ بلایا جاتا ہے بندہ جائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور جن مسجدوں کے اندر یہ کم دنوں کی تراویحیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر کے دیکھ لو آپ، ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب آ گیا نمازیوں کا عشاء کی نماز میں، اور دروازے پر جوتے ہی جوتے، چپلیں ہی چپلیں، اور جس دن تراویح ختم اس کے اگلے دن جا کر کے دیکھ لو پبلک ایسے غائب ہو جاتی ہے مسجدوں سے جیسے شیعہ کا 12واں امام، جیسے وہ نہیں ملتا ویسے یہ نہیں ملتے۔ تو بھائی یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے تراویح کا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، پڑھنے والوں کو بھی دیکھا ایسی جگہ پر اور پڑھانے والوں کو بھی دیکھا ایسی جگہ پر، دونوں جگہ کا معاملہ خراب ہے۔ پڑھنے والوں کا تو معاملہ یہ کہ لمبی تراویح ہے، لمبی رکعتیں ہیں، تو کھڑے میں کبھی اس پیر کو آرام دے رہا ہے، کبھی اس پیر کو آرام دے رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، یا کبھی رکوعی تک بیٹھے ہوئے نیت نہیں باندھ رہے، اللہ اللہ کر کے جیسے تیسے وہ 20 رکعتیں پوری ہوئیں تو چہرے پر ایسی خوشی آتی ہے جیسے امریکہ فتح کر لیا۔ اور پڑھانے والوں کا بھی معاملہ ایسا کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایسے پڑھتے ہیں کہ کچھ پلے ہی نہیں پڑتا۔ اور ہمارے یہاں اللہ حفاظت فرمائے، تیز پڑھنے والے حافظوں کو جو قرآن مجید کی معاذ اللہ تیز پڑھنے کے نام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گد بناتے، ایسے حافظوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے القابات دیے جاتے ہیں، حافظ ریل، حافظ جہاز، حافظ بلٹ ٹرین۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب عظیم ہے نا، جیسے اللہ کا کلام عظیم ہے، ویسے اس کلام کو یاد کرنے والا عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو اتنی عزتوں سے نوازا جائے گا، روایت کے اندر آتا ہے ان فی الجنت نہرا، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، جنت میں جو نہر ہے اسمہ ریان، اس نہر کا نام ہے ریان۔ یہ وہی نام ہے جو ایک دروازے کا نام ہے جنت کا، ریان، جس سے روزے دار داخل ہوں گے، تو ایک نہر بھی ہے جنت میں، اس نہر کا نام بھی ریان ہے۔ علیہ مدینۃ من مرجان، اس نہر پر مرجان نام کا ایک شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شہر بنایا اس نہر کے اوپر، اس شہر کا نام ہے مرجان۔ لہو 70,000 باب، یہ جو شہر ہے اس کے 70,000 دروازے ہیں، من ذہب و فضہ، کیسے ہیں 70,000 دروازے؟ ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا۔ اب اندازہ لگائیں، لحامل القرآن، یہ شہر قیامت کے دن حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن، جب خدا نہ خواستہ کوئی حافظ قرآن ایسا ہو، اگر کوئی قرآن کو حفظ کرنے والا گناہ گاری کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی اس کو قرآن کے حفظ کی وجہ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اکرام ہے اس کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک حافظ جب تراویح پڑھاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے، کس قدر ٹینشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حافظ ہے، اس کو 1.5 سپارہ سنانا ہے، اس 1.5 سپارے میں اس کو 20 رکعتوں کا ٹینشن کہ کون سی رکعت کہاں کرنی ہے، ان 20 رکعتوں کو سیٹ کرنا ہے، اس میں اگر سجدہ تلاوت آ جائے اس کا خیال الگ رکھنا ہے،
ٹھیک ہے، کوئی غلطی آ جائے تو بیچارہ اور گھبرا جاتا ہے، 3-4 غلطیاں آ جائیں تو پھر مقتدی پر چھوڑتے نہیں ہیں بعد میں، کیا ہوا آج یاد نہیں کرا، آج بڑے لقمے لگ رہے تھے، آج بڑا متشابہات ہو رہے تھے۔ اور اگر بیچارہ آہستہ پڑھ دے تو کہتے ہیں بھائی واہ آج تو قاری عبد الباسط بنے ہوئے، تو دکھا دی ٹانگیں تم نے۔ کوئی تیز پڑھ دے تو کہتے ہیں کیا بات ہے کہاں جانا تھا بھائی، بہت جلدی میں تھے، ایسے کمنٹ پاس نہ کیا کرے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی محنت ہے حافظوں کی کہ 20 رکعت پڑھنا اور اس کے اندر تراویح کو سیٹ کرنا، کون سی رکعت کہاں ہونی چاہیے، کون سی رکعت کہاں ہونی چاہیے، سجدہ تلاوت کا کہاں خیال رکھنا ہے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے سجدہ سہو ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کوئی 2 رکعت لمبی پڑھا دی اور خدا نخواستہ بعد میں پتہ چلا رکعت ہی نہیں دوبارہ پڑھنی نہ پڑ جائے، پتہ ہے کتنی ٹینشن ہوتی ہے حافظ کو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ حافظوں کی، علماء کی قدر کیا کریں، ان کا خیال رکھا کریں، ان کا احترام کیا کریں۔ احترام کیسے ہوگا؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، جتنا ہو سکے قرآن عام کیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ قرآن کی تعلیم دینے کی وجہ سے، قرآن کا حافظ بنانے کی وجہ سے ماں باپ کا بھی بڑا عظیم اور مرتبہ ہے قیامت کے دن۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ حافظوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے رمضان کے اندر ان کی خوب خدمات کیا کریں۔ ان خدمتوں کو تراویح سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت سختی کے ساتھ یہ الفاظ بول رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ حافظوں کو جو بھی ان کی خدمات کی جاتی ہیں، جو بھی ان کا جو ہے ادب احترام کیا جاتا ہے، اس کو تراویح سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جوڑنے والوں کی بھی تو غلطی ہے نا، علماء نے منع فرمایا ہے نا تراویح کی اجرت دینے سے، اور صحیح بھی مسئلہ ہے۔ لیکن جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ ساری خدمات، وہ جو بھی معاملات ہیں وہ تراویح سے علیحدہ، تراویح کے ساتھ جوڑ کر نہیں، علیحدہ سے کیا جائے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو کہ میں نے جو 4-5 سال 10 سال قرآن کو دیے وہ ضائع نہیں ہوئے، آخرت میں تو جو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے وہ دیں گے۔ لیکن یہ بھی تو پتہ چلے گی ہاں ہم قرآن سے اور حافظ قرآن سے خوش ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا ہماری خوشی کا اظہار کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ ان کا ادب احترام کیا جائے، ان کی خوب مالی خدمات کی جائیں، ان کا مالی تعاون کیا جائے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا پڑھایا جائے۔ ورنہ اگر اس کو یہ میسج چلا گیا کہ یار میں نے تو حفظ کر کے بڑی مصیبت مول لے لی، کوئی میں تو اپنا جو ہے حفظ کرنے کے بعد لوگوں کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی حافظ نہیں بنائے گا۔ وہ سوچے گا جب میرے کو دنیاوی اعتبار سے لوگ کوئی کچھ نہیں سمجھتا تو ہٹا میں بھی اپنے بچوں کو کیوں بناؤں۔ تو ٹھیک ہے اخروی معاملات تو ہیں، وہ ملیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات ہم بالکل ہی نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں۔ علماء کو، حفاظ کو، بھائی علماء کا جتنا ہو سکے کرام کیا کریں، علماء سے مشورے، علماء سے مسئلے پوچھا کریں، علماء سے مسائل پوچھا کریں، مسائل علماء سے پوچھ کر کے عمل کیا کریں، دنیا داروں کے چکر میں نہ آئیں۔ یہ جو نیم مولوی خطرہ ایمان ہے نا، کوئی انجینئر بن کے یوٹیوب پر آ گیا، کوئی ڈاکٹر بن کے یوٹیوب پر آ گیا اور وہ دین سکھا رہا ہے، بھائی تجھے دین سکھانا تھا تو مولوی بنتا، انجینئر کیوں بنا؟ تجھے دین سکھانا تو مولوی بنتا، ڈاکٹر کیوں بنا؟ جا بھائی جا کے کسی کلینک کو سنبھال، انجینئر صاحب کوئی بلڈنگ بناؤ یا راستے کے گڈھے بھرو، دین سکھا رہے ہو۔ ہم نے تو کبھی بھی انجینئرنگ کا کام نہیں سنبھالا، مطلب ہم نے سوچا ہو کہ ایک انجینئر صاحب آ کر کے یہاں پر درس دینا ہے تو چھوڑو، ہم کیوں درس دیں، ہم ان کا کام سنبھال لیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ اور آپ سے بھی ہم نے کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی۔ مطلب سمجھدار آدمی، آپ سوچئے ایک آدمی جو سمجھدار ہے اس کو اگر سر میں درد ہو جائے تو دوائی ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا نا، چپلے سینے کے پاس، چپلے سینے والے کے پاس تو نہیں جائے گا۔ ایک انسان کو اگر اپنا کوئی کیس لڑنا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کے سامنے تو اس کے لیے کوئی قابل وکیل ہی تلاش کرے گا نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے نا پیاز سبزی بیچنے والے کے پاس جائے گا بھائی میرا کیس لڑو، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بڑی دنیا داروں کی مثال ہے۔ تو ہم کیوں جو عالم نہیں ہے کیا علم سکھائیں گے؟ جس کے پاس خود علم نہیں ہے وہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ تو بھائی ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، علماء سے پوچھو، صرف علماء سے پوچھو۔ ایک مثال دوں آپ کو، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے، مجھے کچھ دوائی دو۔ ڈاکٹر صاحب نے نبض پکڑی، چیک کرنے کے بعد جو ہے دوائی دے دی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب فیس کتنی ہو گئی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 200 روپے۔ تو وہ بڑبڑانے لگا، 20 روپے کی گولی ہوگی مشکل سے، 30 روپے کی دوائی ہوگی، 20 روپے کی دوائی ہوگی، اور 150 روپے 200 روپے لے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے سن لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا کہا تم نے؟ کیا کچھ نہیں، رہنے دو، چھوڑو، ہٹاؤ۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں بولو کیا کہا ہے تم نے؟ میں نے سن لیا ہے تم نے کیا کہا ہے، تم نے یہی کہا ہے نا کہ میں فیس 25 روپے کی دوائی کے 200 روپے لے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں نے یہی کہا ہے، دوائی اتنی سستی تو ہے، اتنی تو مہنگی لگتی نہیں مجھے، آپ اتنے پیسے کیسے لے رہے ہو؟ تو ڈاکٹر نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ جو دوائی ہے نا جو میں نے تجھے دی ہے یہ 20-25 روپے کی بھی نہیں ہے، 5 روپے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ تو خدا کا خوف کرو، 200 روپے کس بات کے لے رہے ہو؟
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی صاحب تجھے یہ دوائی دینے سے پہلے تیری نبض پکڑ کے تیرا مرض پتہ لگا کے اس مرض کی کون سی دوائی ہونی چاہیے، اس دوائی کو تجویز کرنے کے میں نے تجھ سے پیسے لیے، میں نے اپنی زندگی لگائی ہے اس فن کو سیکھنے میں کہ کون سے مریض کو کون سی دوا دینی چاہیے، کتنے ایم جی کی ہونی چاہیے، کتنے پاور کی ہونی چاہیے اور کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، اس چیز کے پیسے لیے۔ دنیا داروں کے ساتھ تو یہ معاملہ، اور علماء کے ساتھ علماء کو مشورے نہ دیا کریں، علماء سے مسائل پوچھا کریں، علماء کا خوب ادب اکرام کیا کریں، احترام کیا کریں۔ اور علماء کا اکرام کیسے کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے حضرت مولانا الیاس گنبد کو سن لیجئے، کبھی کبھی وہ بتائیں گے، بڑا مزہ آتا ہے جب حضرت بیان کرتے ہیں آن آف میڈیا سروس کے اوپر۔ تو حضرت نے بڑے اچھے طریقے سے علماء کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا کہ علماء کا اکرام کیسے کرنا چاہیے، اس چیز میں کبھی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے حضرت۔ میں نے یہ دیکھا کہ علماء کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے ان ٹاپکس پر بات کرتے ہوئے، کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو اپنی بات کر رہا ہے، یہ تو اپنے سے جوڑنے کی، یہ تو بھیک مانگ رہا ہے۔ لیکن حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، حضرت کیا کرتے ہیں ان باتوں میں بالکل جھجک شرم محسوس نہیں کرتے، ترغیب دیتے ہیں۔ اور میں نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی دیکھی ہے علماء کے تعلق سے، اور میں نے یہ سیکھا ہے حضرت سے کہ علماء کے تعلق سے جب بھی بولو بے جھجک بولو۔ جب ہم دوسرے دین کے تعلق سے بتائیں گے تو یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ آپ کو بتائیں۔ تو انشاءاللہ تراویح مکمل پڑھیں گے، سنت کے مطابق پڑھیں گے، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالیں گے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور ہمارے ایمان پر بنائے۔ اور انشاءاللہ علماء سے آگے نہیں چلیں گے کبھی، ہمیشہ علماء کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔